بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج کا یہ تحفظ مدارس کے عنوان سے اتنا بڑا اجتماع لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ مسلمان اپنے مذہبی تشخصات پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ مجھے چند قانونی چیزیں آئین ہند کے حوالے سے، مدارس کے حوالے سے، سپریم کورٹ اور الگ الگ اسٹیٹ ہائی کورٹس کے حوالے سے جو ججمنٹ پچھلے کئی سالوں میں سامنے آئے ہیں ان پر مختصر روشنی ڈالنی۔ یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے کہ ہمارے پوروجوں نے، بڑوں نے، قائدین نے آزادی کی جو لمبی لڑائی لڑی تھی، ظلم کے خلاف، تشدد کے خلاف، نفرت کے خلاف، اتیاچار اور انیائی کے خلاف، جب 1947 میں اس لڑائی میں ہمیں فتح حاصل ہوئی تھی تو اس وقت کی قیادت نے یہ طے کیا تھا کہ اس ملک کے اندر ایک آئین ہوگا، سمویدھان ہوگا، دستور ہوگا۔ یہ دستور اس بھارت کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا جس بھارت کا تصور اس مرد مجاہد نے کیا تھا جب وہ اپنی گردن کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے جا رہا تھا۔ جس بھارت کا سپنا اس نے دیکھا تھا، اس بھارت کو اس دیش کے آئین اور سمویدھان کی لائنوں میں درشایا جائے، اور یہ طے کیا گیا۔ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کی قیادت میں ملک کا آئین بنا اور متفقہ طور پر یہ کہا گیا کہ اس ملک کا سمویدھان سپریم ہے، آئین سب سے اوپر ہے، ساری حکومتیں چاہے وہ مرکزی حکومت ہو یا ریاستی حکومت ہو، سب اس آئین کے اندر چلیں گی، کسی کو اس آئین کو پس پشت ڈالنے کا اختیار نہیں ہو۔ اگر آپ دیکھیں گے بھارت کے سمویدھان کے پریامبل کو، پرستاونا کو، تو اس میں بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا گیا کہ بھارت ایک دھرم نرپیکش سیکولر ملک ہے۔ یہاں پر سرکاریں وہ ہوں گی جن کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ آبادی کے درمیان میں مذہب کے نام پر، نسل کے نام پر، زبان کے نام پر کوئی فرق اور بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔ اس سمویدھان نے ایک روشن مستقبل کا راستہ دکھایا۔ اسی سمویدھان نے مسلمانوں کو مذہبی ادارے چلانے کا مکمل اختیار دیا تھا۔ میں نے شام کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ بھارت کے سمویدھان میں اگر آرٹیکل 25 ہے جو فریڈم آف ریلیجن کی بات کرتا ہے، بھارت کے سمویدھان میں اگر 26 ہے، 29 ہے، تو بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 30 بھی ہے جو فنڈامنٹل رائٹ، بنیادی حقوق کا حصہ ہے، جس میں ملک کی مائنورٹیز کو، اقلیتوں کو زبان کی بنیاد پر اور مذہب کی بنیاد پر نہ صرف تعلیمی ادارے بنانے کا اختیار دیا گیا ہے بلکہ ان کا سنچالن کرنے کا بھی اختیار انہی اقلیتوں کے مذہبی اداروں کو دیا گیا۔ یہ اس ملک کے آئین کا ایک امتیاز ہے۔ دنیا میں آپ بہت سارے سمویدھان پڑھیں گے، وہ آرٹیکل 25 فریڈم آف ریلیجن سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، لیکن یہ آپ کے اکابرین کی خدمات، قربانیاں اور جد و جہد کا نتیجہ تھا
کہ بھارت کے سمویدھان میں اگر ایک طرف آرٹیکل 25 کو ذکر کیا گیا تو دوسری طرف 29 اور 30 کو بھی ذکر کیا، اور سارے ایسے دروازوں کو بند کر دیا جو اقلیتوں کے، مائنورٹیز کے تعلیمی اداروں کو غیر محفوظ کرنے والے تھے۔ اسی سلسلے میں اس ملک کے اندر رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2009، رائٹ آف چلڈرن ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2009 میں آیا، پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، دونوں صدنوں سے اس کو پاس کر کے 2010 میں بھارت میں لاگو کر دیا گیا۔ لیکن اس ایکٹ میں کسی بھی مذہبی ادارے کو ایکٹ سے باہر نہیں کیا گیا تھا، مدارس کو بھی شامل کیا گیا تھا، زبان کی بنیاد پر بننے والے اداروں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اس وقت جمعیت علماء ہند کی قیادت نے کانگریس کی سرکار کے سامنے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کے ریکگنائز بورڈ کا حصہ بنیں، آپ کی سرکار سے منظوری لیں، آپ کے بورڈ سے مانیتا لیں، اس پر آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے۔ سرکار کی طرف سے ادھیکارک طور پر یہ جواب دیا گیا کہ صاحب مدرسوں کو اس سے باہر کر دیا گیا ہے، لیکن آپ کی قیادت نے، جمعیت علماء ہند کی اس وقت کی لیڈرشپ نے یہ کہا کہ ہم آپ کی زبانی باتوں پر اعتماد نہیں کریں گے، آپ آر ٹی ای میں امینڈمنٹ کریے، پارلیمنٹ میں لائیے اور قانونی طور پر مدارس کو اس سے باہر نکالیے۔ تو 2012 میں بھارت کی سنسد میں آر ٹی ای میں امینڈمنٹ کیا گیا اور مدارس کو اور ویدک پاٹھ شالاؤں کو آر ٹی ای سے باہر کیا گیا، اور قانون منسٹر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا آئین مذہبی اداروں کو، چاہے وہ زبان کی بنیاد پر ہوں یا ریلیجن کی بنیاد پر ہوں، ان کو یہ فریڈم دیتا ہے کہ وہ اپنے تعلیمی ادارے چلائیں۔ اگر ہم مدارس کو اور گروکل کو آر ٹی ای میں شامل کرتے ہیں تو ہم اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ اس لیے سرکار نے 2012 میں آر ٹی ای ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے مدرسوں کو اور ویدک پاٹھ شالاؤں کو اس سے مستثنی کر دیا، باہر کر دیا۔ اب اسی پر بس نہیں ہوا، اس ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 15 کا 21A کا وائلیشن ہے۔ سپریم کورٹ میں یاچکا داخل کی گئی، کہا گیا صاحب آپ اس سے مدرسوں کو الگ نہیں کریں گے۔ مدرسوں کو الگ کرنا سمویدھان کے بیسک اسٹرکچر کے خلاف ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا کام ایکٹ بنانا نہیں ہے، قانون بنانا نہیں ہے، بلکہ اس ملک کی عدالتوں کا کام قانون کی صحیح تشریح کرنا ہے۔ اگر کوئی اسمبلی قانون بناتی ہے یا پارلیمنٹ قانون بناتی ہے تو اب اسٹیٹ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس کو سمویدھان کے ترازو پر تولتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں آیا یہ کہ ایکٹ آئین کے مطابق ہے یا آئین کے مخالف ہے۔ سپریم کورٹ نے لمبی بحث کی اور اس بحث میں جو چیلنج کیا گیا تھا وہ اس ایکٹ کی سمویدھانکتا کو، اس کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا گیا تھا۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2014 میں سپریم کورٹ کی 5 ججوں کی بینچ نے پرماوتی ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ٹرسٹ ورسز یونین آف انڈیا کیس میں سپریم کورٹ کے 5 ججوں کی بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ آر ٹی ای ایکٹ سے مدارس اور ویدک پاٹھ شالاؤں کو نکالنا یہ بھارت کے سمویدھان کے بیسک اسٹرکچر کو ڈیمیج نہیں کرتا ہے، بلکہ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن نے مائنورٹیز کو جو اختیار دیا ہے مذہب کی بنیاد پر، اس اختیار کی حفاظت کرتا ہے۔ امینڈمنٹ بھی ہوا، سپریم کورٹ نے مہر بھی لگا دی، واضح کر دیا
دو دو چار کی طرح کہ اس میں کوئی آپ کی آئینی حیثیت مجروح نہیں ہو رہی ہے، اور 5 ججوں کی بینچ کے فیصلے کے بعد معاملہ شانت پڑ گیا. پھر دوبارہ کوئی چیلنج کسی اسٹیٹ ہائی کورٹ میں نہیں کیا گیا یا سپریم کورٹ میں نہیں کیا گیا. اس کے بعد اتر پردیش میں 23/10/2023 کو مظفر نگر، امیٹھی، رائے بریلی سمیت 17 ڈسٹرکٹ میں RTE کے نوٹس مدرسوں کو دیے گئے. جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر محترم کے حکم پر ہماری پوری لیگل سیل نے اس کا جواب تیار کیا، اور آپ کو حیرت ہوگی انہوں نے 3 دن کا وقت دیا تھا، یا تو مانیتا لے لو یا مدرسوں کو بند کر دو. ہم نے جب جواب دیا کہ RTE ایکٹ میں ہم باہر ہیں، سپریم کورٹ کا ججمنٹ یہ ہے، تو 3 دن کے اندر جن سرکاری ادھیکاریوں نے نوٹس دیا تھا، دوسرے دن انہوں نے دوسرا نوٹس دیا اور اپنے پچھلے نوٹس کو رد کر دیا. جمعیت علماء اتر پردیش کے اس کام سے 2023 میں لگ بھگ 35 مدارس کو ریلیف ملی، اور انہوں نے ہی دی ہے. ایک دن نوٹس دیا، دوسرے دن رد کر دیا. اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھا، اور 2024 میں لائن بدل کر کے، اب RTE ایکٹ میں تو کچھ بچا نہیں، تو اب NCPCR والی لائن سے دوبارہ مدارس کو پریشان کیا گیا. بڑے پیمانے پر مدارس کے خلاف ایکشن لیا گیا، بند کیا گیا. اس وقت جمعیت علماء ہند کی قیادت سامنے آئی، اور اتر پردیش کے لیگل سیل نے اس پر کام کیا، سبھی نوٹسز کو جمع کیا، اور ہم سپریم کورٹ گئے، اور سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے یہی چیزیں رکھی جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ صاحب یہ کھلی ہوئی ڈاکٹر امبیڈکر کے سمویدھان کی روح پر آکرمن ہے، اور ہمیں جو اختیارات اور ادھیکار بھارت کے آئین نے دیے ہیں، ان ادھیکاروں سے ہمیں محروم کیا جا رہا ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ NCPCR کے سبھی نوٹس کو سپریم کورٹ نے 21/10/2024 کو چیف جسٹس نے خود، اس وقت DY چندرچوڑ جی بھارت کے مکھیہ نیائیدھیش تھے، ان کی بینچ نے ان کی قیادت میں صرف تریپورہ اور اتر پردیش نہیں بلکہ بھارت کی سبھی ریاستوں میں NCPCR کے سبھی نوٹس کو اسٹے کر دیا، اور کہا کہ اس طرح کے نوٹسز کی کوئی ضرورت نہیں. جمعیت علماء ہند نے پیروی کی. اس کے بعد اتر پردیش میں نہ جانے کتنے مدرسوں کے لوگوں نے سیل اپنے آپ توڑ دی، اور وہ جو ٹیرر اور خوف اور دہشت تھی وہ لگ بھگ ختم ہو گئی. اور اسی اسٹے آرڈر کے بعد اتر پردیش شاسن کی طرف سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اتر پردیش کے وشیش سچیو کی طرف سے 20/12/2024 کو سبھی ضلع ادھیکاریوں کے نام یہ لیٹر جاری کیا گیا، اور اس لیٹر میں یہ کہا گیا چونکہ جمعیت علماء ہند اور راشٹریہ بال ادھیکار سنرکشن آیوگ یعنی NCPCR کے دونوں کے درمیان میں کیس عدالت عظمیٰ میں وچارادھین ہے، اس لیے اتر پردیش سرکار نے غیر منظور شدہ مدارس پر کارروائی کرنے والے جتنے نوٹس جاری کیے تھے تتکال ان نوٹسوں پر روک لگا دی جائے. یہ تو سرکار کا آدیش ہے، وشیش سچیو کا سبھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ہے یہ. لیکن اس کے بعد بھی مدرسوں کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ختم نہیں ہوا. اب آپ بتائیے، بھارت کے سمویدھان کے آرٹیکل موجود ہیں، سپریم کورٹ کی ویاکھیا موجود ہے، RTE سے ایکسیپشن کا بھارت کے پارلیمنٹ کا امینڈمنٹ موجود ہے، اس کے بعد NCPCR کا اسٹے موجود ہے، اتر پردیش سرکار کے وشیش سچیو کا پتر موجود ہے. اگر اس کے بعد بھی آپ مدرسوں سے یہ پوچھتے ہو کہ تمہیں چلانے کا ادھیکار کس نے دیا ہے، تو بھارت کے سمویدھان پر اس سے بڑا آکرمن کچھ اور نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب
آپ ماڈرن ایجوکیشن کے خلاف ہو، آپ دیش کے بچوں کو مکھیہ دھارا سے نہیں جوڑتے ہو۔ آپ کو پوچھنا چاہیے، بلند آواز میں پوچھنا چاہیے کہ بتاؤ بھارت کو آئی آئی ٹی کس نے دیا؟ اس دیش کے ایجوکیشن سسٹم کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والی آئی آئی ٹی اگر بھارت میں کسی نے بنائی ہے تو مولانا ابوالکلام آزاد نے بنائی ہے، جو کسی کالج اور یونیورسٹی سے پڑھ کے نہیں آئے تھے بلکہ انہی مدارس اسلامیہ کا پروڈکٹ تھے۔ آپ پوچھئے دنیا سے، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کس نے بنایا ہے؟ یہ جو آر ٹی ای کی بات کرتے ہیں، اس آر ٹی ای کا پرپوزل بھی مولانا آزاد نے 1947 میں رکھا تھا۔ آپ پوچھئے کہ دھرم کے نام پر جب دو ملکوں کو بنایا جا رہا تھا تو ٹو نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کرنے والے مولانا حسین احمد مدنی بھی انہی مدارس کے پروڈکٹ تھے۔ آپ کہتے ہو مدرسے ماڈرن ایجوکیشن کے خلاف ہیں، یہ دیش کو مکھیہ دھارا میں پہنچنے سے روکتے ہیں۔ یہ جمعیت علماء ہند کی مختصر سی خدمات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب دو باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس وقت بھی جو شراوستی میں، مہراج گنج میں، بہرائچ میں، بستی میں، اس پٹی میں جس طریقے سے مدارس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر محترم کے حکم پر ہم الہ آباد ہائی کورٹ جانے کی پوری تیاری کر چکے ہیں، اور اگلے کچھ دنوں میں جمعیت علماء ہند ان مدارس کے تحفظ اور بقا کی لڑائی لڑتے ہوئے آپ کو اتر پردیش کے اسٹیٹ ہائی کورٹ میں نظر آئے گی، اور ہم ہائی کورٹ میں جا کر کے یہ کہیں گے کہ صاحب اس سے بڑا سمویدھان پر آکرمن اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ دیش کی دوسری سب سے بڑی آبادی کے ریلیجیس پوائنٹوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اور دوسری اور آخری بات، آپ نے سنا ہوگا کہ صاحب نقشہ پاس نہیں ہے تو بند کر دو، نقشہ آپ کا منظور نہیں ہے ہم سیل لگا دیں گے۔ یہ سب رول آف لا کے خلاف ہے۔ اگر نقشہ منظور نہیں بھی ہے، ہم نے مان بھی لیا، تو آپ کو سیل لگانے کا ادھیکار نہیں ہے بغیر لیگل پروسیس کو فالو کیے۔ یہ کوئی یہاں پر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نوٹس دیجئے، آپ پوچھئے ان سے کہ آپ کا مان چتر سویکرت ہے یا نہیں، آپ کا نقشہ پاس ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں بھی پورے اتر پردیش کے مدارس کے لیے جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر محترم کی قیادت میں ہماری لیگل سیل نے آرکیٹیکٹ پینل بنایا ہے، جس میں 25 سے زیادہ الگ الگ جنپدوں کے آرکیٹیکٹ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر کہیں بھی کسی بھی طرح کی نقشے کی کوئی پریشانی آپ کو آتی ہے تو پبلک ڈومین میں اس کا نمبر جا چکا ہے، آپ اس آرکیٹیکٹ پینل سے رابطہ کر کے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔